اسم في الروح له تأثير وصداه يسافر في الأكوان حلقات مجمع ابن كثير تحيا تتألق بالقرآن اسم في الروح له تأثير وصداه يسافر في الأكوان حلقات مجمع ابن كثير تحيا تتألق بالقرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی الحمدللہ تفسیر ابن کثیر سورۃ الفاتحہ ہم نے شروع کی۔ ابھی سورۃ الفاتحہ کا ابتدائیہ چل رہا ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں آج ہم سورۃ الفاتحہ کی فضیلت دیکھتے ہیں کہ اس کی فضیلت کے بارے میں کیا کیا روایات ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند میں ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث بیان فرماتے ہیں کہ نماز پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا مگر میں نے جواب نہ دیا اور نماز پڑھنے میں مصروف رہا۔ نماز سے فراغت کے بعد جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منعک ان تأتینی، تجھے میرے پاس آنے سے کس چیز نے روکا؟ قال، صحابی نے فرمایا قلت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی کنت اصلی، بے شک میں نماز پڑھ رہا تھا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الم یقل اللہ عز وجل یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ عز و جل نے نہیں فرمایا مومنو اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو جب بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلائیں؟ پھر آپ نے فرمایا لَأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ مِّنَ الْقُرْآنِ قبل ان تخرج من المسجد، یقیناً میں تم کو مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے عظیم صورت سکھاؤں گا۔ کہتے ہیں پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، چنانچہ جب آپ مسجد سے باہر نکلے تو میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا تھا کہ میں تم کو قرآن کی سب سے عظیم صورت سکھاؤں گا۔ فرمایا نعم الحمدللہ رب العالمین ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، ہاں یہ صورت ہے الحمدللہ رب العالمین، یہی وہ سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ اس طرح کی احادیث سے استدلال کیا گیا ہے کہ قرآن مجید کی بعض آیات اور صورتیں بعض سے افضل ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح کی کتاب فضائل القرآن میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے کہ ہم نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا تو ایک لڑکی آئی اور اس نے کہا کہ اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا ہے، ہماری بستی کے لوگ غائب ہیں، تو کیا تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے؟ ہم میں سے ایک آدمی اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ ہو لیا۔ اس کے بارے میں ہمیں گمان نہیں تھا کہ وہ دم جانتا ہے، مگر اس نے دم کیا اور وہ سردار سے صحتیاب ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ ہمیں 30 بکریاں دے دی جائیں۔ اس نے ہمیں دودھ بھی پلایا۔ جب وہ واپس آیا تو ہم نے پوچھا کیا تم دم کرنا جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں تو صرف الکتاب پڑھ کر دم کیا ہے۔ ہم نے کہا کہ اب کوئی بات نہ کرو حتیٰ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں یا اس کے بارے میں ہم پوچھ لیں۔ پس جب ہم مدینہ واپس آئے اور اس واقعے کا ذکر کیا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے فرمایا وَمَا كَانَ يُدْرِيهِ أَنَّهَا رُقِيَةٌ اقسموا واضربوا لي بسهم، کیا اسے معلوم تھا کہ یہ دم ہے؟ بہرحال تم نے درست کیا، ان بکریوں کو تقسیم کر لو اور مجھے بھی حصہ دو۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، روایت نمبر 5007۔ صحیح مسلم اور سنن نسائی میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام بھی موجود تھے۔ آپ نے اوپر کی طرف سے ایک آواز سنی۔ جبریل نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا کہ آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج تک کبھی نہیں کھولا گیا تھا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ نکل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ آپ کو بشارت ہو کہ آپ کو 2 ایسے نور عطا کیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ ان میں سے ایک فاتحۃ الکتاب اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ ان میں سے آپ جب بھی کوئی حرف پڑھیں گے تو اس کے مطابق آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ سورہ فاتحہ اور نماز۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج صلاۃ غیر تمام، جو شخص نماز پڑھے اور اس میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے تو وہ نماز ناقص ہے۔ یہ آپ نے 3 بار فرمایا، یعنی وہ ناتمام ہے۔
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کی گئی کہ ہم امام کے پیچھے ہوں تو بھی پڑھیں، تو آپ نے فرمایا اپنے دل میں پڑھ لو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ فرما رہے تھے قال اللہ تعالی قسمت الصلاة بینی وبین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل فقال فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وقال مرة فضل إلي عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل۔ یہ بہت پیاری روایت ہے۔ اس روایت کے بارے میں اس کی ترجمہ کرنے کے بعد آپ کو مفتی تقی عثمانی صاحب کی ایک بات شیئر کروں گا کہ جو انہوں نے کی، اور اس کے بعد الحمدللہ اس دن سے لے کر آج تک میں نے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ اس روایت میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میں نے نماز، یہ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر لیا، اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جس کا وہ سوال کرے۔ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ بندہ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی۔ بندہ جب کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور ایک مرتبہ فرمایا میرے بندے نے اپنا معاملہ میرے سپرد کر دیا۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ عز و جل فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی کچھ ہے جس کا وہ سوال کرے۔ اور بندہ جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ عز و جل فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جس کا وہ سوال کرے۔ یہاں پر مفتی صاحب کی بات جو آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی، وہ ایک بیان میں فرما رہے تھے کہ اس روایت سے متعلق جوڑتے ہوئے، حالانکہ جائز ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اس طرح سے تلاوت کرنا جائز ہے، لیکن وہ یہ فرما رہے تھے کہ اس روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ہر آیت پر رکنا چاہیے، تاکہ ہم یعنی اللہ جب ہمیں ہماری طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور ہم جلدی جلدی اس کو پڑھتے جائیں تو وہ اس کو نامناسب سمجھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مناسب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی ہر آیت پر وقف کر لیا جائے۔ تو ایک مفتی صاحب کا اس میں ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، الحمدللہ مجھے بھی اچھا لگا کہ میں نے ان سے ایک چیز سیکھی تو الحمدللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ تقریباً انہی الفاظ سے اس کو امام نسائی نے بھی روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اس کا نصف حصہ میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جس کا وہ سوال کرے۔ نماز میں قرأت سے مراد سورہ فاتحہ کی قرأت ہی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ اس حدیث میں لفظ الصلاۃ سے مراد قرأت ہے، جیسا کہ حسب ذیل ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 ہے، اور نماز نہ بلند آواز سے پڑھیں اور نہ آہستہ، بلکہ ان کے بیچ کا طریقہ اختیار کریں۔ اس آیت میں بھی الصلاۃ سے مراد نماز میں قراءت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کی صراحت موجود ہے۔ قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی نصفین فنصفها لی ونصفها لعبدی ولعبدی ما سأل کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ پھر اس کی تقسیم کی تفصیل بیان کرتے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھنے کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے، اور یہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کی عظمت کی دلیل ہے، اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز کا ایک بہت بڑا رکن ہے کہ ذکر نماز کا کیا گیا ہے، اور اس سے اس کا ایک جزو یعنی سورہ فاتحہ کا پڑھنا مراد لیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں لفظ قرآن پڑھنا استعمال کیا گیا ہے اور اس سے مراد نماز ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، بنی اسرائیل کی آیت نمبر 78، اور صبح نماز فجر بھی قائم کیجئے، بے شک فجر کی نماز فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ اس آیت میں قرآن الفجر سے مراد فجر کی نماز ہے، جیسا کہ صحیحین میں اس کی صراحت موجود ہے، یعنی صحیحین کے صحیح مسلم اور صحیح بخاری۔ تشہدہ ملائکۃ اللیل و ملائکۃ النہار، اس صبح کی نماز میں رات اور دن کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ تمام نمازوں میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، امام ہو یا مقتدی یا اکیلا نماز پڑھنے والا۔ اس ساری تفصیل سے معلوم ہوا کہ نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا از حد ضروری ہے، اس پر علماء کا اتفاق ہے، اور مذکورہ حدیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج،
جو شخص نماز پڑھے اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز ناقص ہے۔ اس حدیث میں جو لفظ خداج استعمال ہوا ہے اس کے معنی ناقص کے ہیں، جیسا کہ خود اسی حدیث میں غیر تمام کے ساتھ اس کے معنی کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ اسی طرح صحیحین میں عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجزئ صلاۃ لا یقرأ فیہا بأم القرآن، وہ نماز کافی نہیں ہوتی جس میں ام القرآن سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ اس موضوع کی اور بھی بہت سی احادیث ہیں، لہٰذا ہر نمازی کے لیے واجب ہے، خواہ وہ امام ہو یا مقتدی یا وہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، کہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ جی الحمدللہ آج ہم نے سورہ فاتحہ کی فضیلت اور سورہ فاتحہ کا نماز میں پڑھنا اس کے معاملے پر جو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اس کو ہم نے دیکھا۔ اگر آپ کے اس کے اوپر مختلف رائے ہیں یا آپ مختلف فقہ یا مختلف مسالک کو فالو کر رہے ہیں تو آپ اپنے اس حساب سے دیکھیے اس کو جو اس میں ہے۔ کسی بھی جگہ آپ کو کوئی تکرار محسوس ہو، مثال کے طور پر آپ فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، فقہ مالکی یا اہل حدیث ہیں اور آپ کو کوئی ڈفرینس آف اوپینین ملتا ہے اس تفسیر سے تو آپ اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ آپ اس کے اوپر بھلے منون عمل نہ کریں، یہ آپ کی ثوابدید ہے، دیکھیے جو بات صحیح ہے اس پر عمل کیجیے، علماء سے سیکھیے، علماء سے کراس کوسچننگ کیجیے، ان سے سوالات کیجیے، لیکن علماء کا ادب ضرور کیجیے۔ تمام فقہوں، تمام مسالک کے علماء ہمارے لیے باعث احترام ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اس دین کی خدمت کروا رہا ہے، وہ اس دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں۔ علماء کا احترام کیا کیجیے، علماء کی جو ہیں اس دین پر بہت مہربانی ہے، انہوں نے اس دین کو، انہوں نے احادیث کو، قرآن کو اپنے سینے سے لگائے رکھا، ہر طعنہ برداشت کیا، ہر بات، ہر تضحیک انہوں نے برداشت کی، اور خاص طور پہ آج کے دور میں جہاں سو کالڈ پڑھا لکھا معاشرہ پیدا ہو رہا ہے، اس پڑھے لکھے معاشرے نے تو علماء کی وہ تضحیک کی ہے کہ جو نہیں کی جانی چاہیے تھی۔ آپ علماء سے اختلاف رکھ سکتے ہیں ان کے کسی نقطہ نظر سے، لیکن ان کی تضحیک کرنا، ان کو بے عزتی کا نشانہ بنانا، ان کے بارے میں ایسے الفاظ ادا کرنا، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ تو کوشش کیجئے علماء کے بارے میں احتیاط سے بات کیجئے، ویسے تو ہر مسلمان کے بارے میں احتیاط سے بات کیجئے، لیکن علماء کا ضرور خاص لحاظ کیا کیجئے کہ اللہ نے انہیں علم عطا فرمایا ہے، وہ ہم میں سے بہتر ہیں، وہ ہم میں سے بہت بہتر ہیں۔ باقی تقویٰ کے حساب سے اللہ کے ہاں کون مقبول ہے اس کے بارے میں اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ہم ان کے علم کا احترام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم اس تفسیر کو آگے چلاتے ہوئے تعوذ کی تفسیر اور اس کے احکام کے بارے میں سیکھیں گے کہ تعوذ کی تفسیر کیا ہے، یہ تعوذ سے مراد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا کیا مطلب ہے، اس کو کہاں پڑھنا چاہیے، کب پڑھنا چاہیے، کیسے پڑھنا چاہیے، اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے اور پھر ہم اس سلسلے کو اپنا جاری رکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، وبک نستعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، آمین یا رب العالمین۔